بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب، درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، پروگرام جاری و ساری ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ پروگرام آ گیا ہے، اور سوال جواب کا بھی مرحلہ ہوگا، تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی، درود پاک بھی آپ نے پڑھا، کلام بھی سنیں گے اور مزے کی ایکٹیویٹیز بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7 کی تلاوت سنائی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ پیارے بچوں، اب آئیے ان آیت مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں۔ پہلی آیت میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی بندگی کو اس طرح ظاہر کرو کہ اے اللہ پاک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی بھی قسم کی
چھوٹی بڑی مدد نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، دوسری آیت میں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ پاک، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ آخر میں فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک نے احسان و انعام فرمایا، اور جن پر اللہ پاک نے غضب فرمایا وہ کافر اور بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے عقائد، اعمال، سیرت اور کردار کو ہر اعتبار سے غیر مسلموں سے الگ رکھے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے، نہ ہی ان کی رسم و رواج اور فیشن کو اپنائے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ قرآن و سنت پر عمل کرنا دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، ترجمہ پڑھنے، تفسیر پڑھنے، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک کلام۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، بے لکھائے چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، مر گی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر گی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم پر بے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم پر بے مسیحا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر،
سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کر اور شامل کرنے لگے اگلا مرحلہ جس کا نام ہے جواب پر ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. بتائیے شب قدر کا ذکر کون سی صورت میں ہے؟ مائک دیں. سورہ قدر. سورہ قدر. جواب درست ہے. شہری رمضان کا کیا مطلب ہے؟ شہری رمضان کا کیا مطلب ہے؟ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ چلیں جی. رمضان کا مہینہ کیا مطلب ہے؟ رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے. 3. برابر لگے. 20. 20. رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں بھی جب عشرے کی بات آئے گی 10 دن کی بات ہو گئی تو 10 دن ہوتے ہیں. پہلے عشرے میں کتنے دن ہیں؟ دوسرے عشرے میں؟ تیسرے عشرے میں؟ اس میں چاند کا اعتبار ہے. اگر چاند 9 دن کا ہوا تو 9 دن کا عشرہ ہو جائے گا، لیکن اگر 10 دن کا ہوا تو 10 دن کا ہو جائے گا. خانہ کعبہ کے کتنے دروازے ہیں؟ ان کو 1. جواب درست ہے. عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنی سنتیں ہیں؟ بیچارے 4. آگے لکھو. 6. پیچھے لکھو. 6 سنتیں ہیں. جواب درست ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوال کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ آگے لکھو. 15. 21. 3. 10. شوال کو. جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے آج کی نیکی. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری اور 22واں روزہ آج کا ہے اور ہمارے پاس 22ویں روزے میں کون سی نیکی ہے، چلیں دیکھتے ہیں. جی، نیکی ہے تلاوت کرنا. تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف. ارے یار، پھر مس کر دیا. اس بار تو لیول کمپلیٹ ہو گئے رہے گا. آخر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یس، فرسٹ لیول کمپلیٹ. پریشان کر دیا انہوں نے تو. صوبان بھائی. جی صوبان بھائی فون رکھیے. 1 منٹ. میں نے کہا فون رکھیں. کیا ہوا بھائی جان؟ کیا آج آپ نے قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ پیجز پڑھ لیے ہیں؟ جی نہیں، روزے میں پڑھا ہی نہیں جاتا. صوبان بھائی یہ شیطانی خیال ہے، اس طرف بالکل بھی توجہ نہ دیں. لیکن دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ جب بھی آپ کو اس طرح کے خیال آئیں تو یہ سستی اور ان باتوں پر غور کریں. قرآن پاک پڑھنا تھوڑے وقت میں ہزاروں نیکیاں کمانے کا آسان ذریعہ ہے، کیونکہ جب کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ پاک قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والوں کو بہترین ثواب عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ یہ بھی غور کریں کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں یہ اسی کا کلام پاک ہے. اگر ہم ہی اسے نہ پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ اس لیے اس مبارک مہینے کو فضول کاموں میں ضائع مت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. جزاک اللہ. آپ کی باتوں سے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت سمجھ میں آئی. انشاءاللہ میں بھی اب سے خوب قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں، قرآن کریم پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں. اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، اس کا ایک حسن ہے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ انبیاء کرام کو یاد ہوتی تھیں، نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، لیکن قرآن پاک کی یہ فضیلت ہے، قرآن پاک کا یہ حسن ہے کہ یہ قرآن پاک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. اور کئی ایسے بچے ہیں, کئی ایسے بڑے ہیں کہ جو شبینے میں قرآن سنا رہے ہیں, اور ایک تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہر سال دنیا کے کس کس کونے میں پڑھ رہے بچے, دنیا کے کس کس کونے میں بچے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ کو بہت آسانی سے جو ہے وہ حافظ قرآن اب بآسانی سے مل سکتے ہیں. پہلے ہوتی تھی پریشانی کہ حفاظ مل نہیں رہے, لیکن اب اتنے مدارس بنے میں دعوت اسلامی کے اپنے کتنے مدارس ہیں, لیکن لاکھ سے زیادہ جو ہے حافظ قرآن آپ کو دعوت اسلامی کے زیر سایہ جنہوں نے مدرسۃ المدینہ پڑھا ہے ایسے طلبہ اکرام مل جائیں گے. آپ کو ایسے اسلامی بھائی اب مل جائیں گے جو پہلے طلبہ اکرام تھے, پہلے پڑھتے تھے, لیکن اب انہوں نے مدرسۃ المدینہ سے جو ہے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اب ایک اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں, طریقہ کار یہ ہوگا اس سیگمنٹ کا, یہ لکھے ہوئے 1 سے لے کر 12 تک کے نمبر, تو کسی بھی ایک نمبر کا آپ انتخاب کریں گے. اس کے پیچھے کوئی بھی ایک کسی شخصیت کا نام ہو سکتا ہے, کوئی بھی جو ہے وہ جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بچہ یہاں کھڑا ہوگا آگے کی جانب, اور پھر ہم اس کو اشارے دیں گے, 3 اشارے, ٹھیک ہے جی. اگر وہ پہلے اشارے میں پہنچ گیا تو اس کو نمبر دیے جائیں گے 5, دوسرے اشارے میں پہنچا تو 3 نمبر, اور تیسرے اشارے میں پہنچا تو 1 نمبر. تو اب دیکھتے ہیں کون کون سے بچے اس سیگمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. جی آپ آ جائیے, مائک دیں, آ جائیں بیٹے. نام کیا ہے آپ کا؟ فیدی. جی فیضی بھائی, نمبر بتائیے مائک قریب کر کے. 2. آپ لوگوں نے نہیں بتانا ہے جی. ایک صحابی ہیں, دوسرا اشارہ دوں. دوسرا اشارہ دیا آ رہا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں, بابا جان ہیں, اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت علی. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جواب درست ہوا ہے تو نمبر دیے جا رہے ہیں ان کو 1 نمبر. بیٹھیے, مائک دے دیں. اب کون سا بچہ ہے جو آئے گا؟ آپ آئیے. جی نام کیا آپ کا؟ غلام محی الدین. غلام محی الدین. نمبر کا انتخاب کریں. 5. دیکھتے ہیں 5 نمبر کے پیچھے کیا ہے. چلیں جی. اسلامی مہینہ ہے رمضان. حرمت والا مہینہ ہے, نہیں آ رہا. تیسرا آپ کے پاس اشارہ ہے, حج کا مہینہ ہے. ذی الحج. ذی الحجہ شریف. جواب درست ہے. نمبر کتنے دیے آئیں گے؟ 1 نمبر. چلیں جی, اور کون آئے گا؟ آپ آئے. چلیں جی, اب آپ بھی اسی پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں. نام کیا آپ کا؟ محمد احمد. محمد احمد. نمبر 4. چلیں جی, یہ بتائیے ایک جانور ہے, آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا. قرآن پاک کی سورت کا نام ہے گائیں. جی ہاں, گائیں. کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 1. اور کون آیا؟ آؤ یہاں پر. نمبر بتائیے. 10. جی 10 میں آپ کے لیے ہے, پاکستان کا شہر ہے کراچی. جی ہاں, جواب درست دے دیا ہے, کراچی ہے. اور آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 5 نمبر. ماشاءاللہ. بیٹھیے, تشریف رکھیں. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. آج کی حدیث مبارکہ جلدی سے یاد کیجئے, اور جو بچہ یاد کرے گا, یہاں پر جو حدیث مبارکہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ کے اوپر لگی ہوئی ہیں, تو حدیث مبارکہ لے کر آئے گا, وہ بچہ لے کر آئے گا جو یہ حدیث مبارکہ جلدی سے یاد کر لے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ
عماد الدین عماد الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. جلدی سے یاد کیے. الصلاۃ عماد الدین الصلاۃ عماد الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون. کس کو یاد ہو گیا؟ مائک دین کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عباد الدین. الصلاۃ عباد الدین ابانی عما ایمان الدین. عماد الدین عماد الدین عماد الدین. ٹھیک ہے، دال کو دال سے ملانا ہے. عماد الدین. جی اب کون بتائے گا؟ پیچھے والے بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ امام الدین. عماد الدین عماد الدین دال ہے. جی آپ سے بھی غلطی ہو گئی. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماد الدین. برابر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اماد الدین. ترجمہ نماز دین کا ستون ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لے کر آئیے بھائی حدیث مبارکہ کہاں. یہی ہے. زبردست زبردست. جلدی سے یاد کر لیں. الصلاۃ عماد الدین. صلاۃ عماد الدین. الصلاۃ عماد الدین. صلاۃ عماد الدین. الصلاۃ عماد الدین. صلاۃ عماد الدین. الصلاۃ عماد الدین صلاۃ عماد الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین الصلاۃ عماد الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے. یعنی نماز دین کا ستون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. تو یہ تھی آج کی حدیث مبارکہ. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. آج ہم بات کریں گے ایک درود پاک کے متعلق. اس درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اس درود شریف کی فضیلت کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. جتنا ہو سکے اس درود پاک کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، لیکن یہ درود پاک کوشش کریں کہ یاد کر لیں. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ صلاۃ صلاۃ انت لہا انت لہا اہل اہل وہو وہو لہا لہا اہل. اہل. تو کوشش کریں کہ اس درود پاک کو یاد کر لیں. یہ تھا چھوٹا عمل بڑا ثواب. بڑا ثواب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل. اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہماری صحت. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، آج جو ٹاپک لایا ہوں وہ ہے واٹر انٹیک ڈیورنگ رمضان. پیارے بچوں، سحر ہو یا افطار، عام دن ہو یا خاص، پانی کی ضرورت تو ہمیشہ ہی رہتی ہے. جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. ایسا اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے تمام انسان، جانور، پرند، کیڑے مکوڑے، انسیکٹس، درخت اور کئی ایسے جاندار پیدا کیے ہیں جن کی زندگی پانی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. پیارے بچوں، ہماری روز کی روٹین میں کھانے پینے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ہمارے اندر موجود انرجی کا بہت سارا حصہ ہمیں ڈائٹ یعنی کھانے پینے سے حاصل ہوتا ہے. اچھی ڈائٹ انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کو بھی بہتر کرتی ہے. پانی کتنا پینا ضروری ہے، اس سے زیادہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پانی کو کس وقت پینا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے. اپنی عبادات اور کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ ہم نے آخری بار پانی کب پیا تھا اور دوبارہ کب پینا ہے. جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں لیکن ساتھ میں چائے بھی پی لیتے ہیں. بچوں، چائے میں ہوتی ہے کیفین جو آپ کے جسم سے پانی کم کرتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی ضرورت پوری ہونے کے بجائے کم ہونے لگتی ہے. بچوں، انسان کے جسم کے وزن کا تقریباً 60% حصہ پانی ہے. خون سے لے کر جسم کے سیلز اور آرگنز تک یہ پانی موجود رہتا ہے. ہائیڈریشن ہمارے جسم کو ملنے والی غذاؤں کو جسم میں جذب یعنی ایبزرب
हजम करने में मदद देता है, हाजमा यानी डाइजेशन में मदद देता है, हमारे जिस्म के टेम्परेचर को तरतीब देता है क्योंकि पानी ही पहली तलाश है अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने की। इसके अलावा दूसरे खाने पीने के जरिए भी पानी हासिल होता है। इसके अलावा सर दर्द खत्म होता है, आँख, मुंह और नाक के हिस्से को नरम रखता है जिसमें मौजूद टिश्यूज और ऑर्गन्स की हिफाजत होती है। जैसे ज्यादा वजन इंसानों में आम मसला बन चुका है, ठीक वैसे ही डिहाइड्रेशन बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बच्चों, आपका दिमाग 80% पानी से बना है और सिर्फ 1.5% बॉडी फ्लूइड्स की कमी से आपके हवास में अचानक तब्दीली आ सकती है। हल्की फुल्की डिहाइड्रेशन को तो घर में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की सूरत में फौरन डॉक्टर से मशवरा करें। हमारा पानी पीना सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए जरूरी नहीं बल्कि हमारे जिस्म के सही काम करने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा जिस्म 24 घंटे काम करता है। इफ्तार में जरूर 1 से 2 कप पानी पीना चाहिए और मगरिब की नमाज से इशा की नमाज तक 1 से 2 कप पानी पिया जा सकता है। इसी तरह इफ्तार में सूप बनाने से या फिर फलों का फ्रूट जूस बनाने से पानी की कमी पूरी की जा सकती है। बच्चों, जहन में रखें कि सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले पानी पीने की आदत बनाएं ताकि आपकी नींद और पानी दोनों ही वक्त पर पूरे हो जाएं और साथ साथ आपके जिस्म में होने वाली कमी भी। अगर सहरी से आधा घंटा पहले खाना खा लिया जाए तो 30 मिनट्स होते हैं जिसमें आप 1 से 2 कप पानी पी सकते हैं। खजूर में पानी भी मौजूद होता है जो इसके वजन का 20 से 30% हिस्सा बनता है। खजूर को हम इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं, जबकि सहरी में भी अगर खजूर खा ली जाए तो पानी की कमी भी पूरी होगी और पूरे दिन एनर्जी भी ठीक रहेगी। प्यारे बच्चों, पानी पिए। पानी अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह हमारे बच्चे ने सेहत से मुतालिक अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, तो अपनी सेहत का भी हमने ख्याल रखना है इंशाअल्लाह। शुरू करने जा रहे हैं सेगमेंट जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी प्यारे बच्चों, ये देखें, ये बॉक्स है, इसके ऊपर सवाल लिखा हुआ है और आपने नंबर से जवाब देना है, ठीक है। अब जैसे पहला सवाल है, मशहूर आसमानी किताबों की तादाद कितनी है, ये आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जवाब है 3 है, ये है, क्या है इसका जवाब, तो नंबर के ज़रिए आपने जवाब देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से आ जाए एक बच्चा, आप आ जाए, आप ऊपर वाले बॉक्स में डाले में मशहूर आसमानी किताबों की तादाद कितनी है। एक बच्चा यहाँ से भी आ जाए, आप आइए बेचारे बच्चे। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह अन्हु कितने महीने मुसलमानों में खलीफा रहे। यहाँ से भी एक और बच्चा आ जाए, आप आ जाएँ, एक आप आ जाएँ, चलें 2 बच्चे यहाँ पर, एक एक अपने अपने बॉक्स के साथ। आप भी चले जाइए, आप भी चले जाइए, जाइए जाइए 3 बच्चे जी, सब एक एक बॉक्स। शाबाश शाबाश, ज़बरदस्त, जल्दी बेटा जल्दी। सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं। पाकिस्तान रमज़ान शरीफ की किस तारीख को आज़ाद हुआ। चलें जी, हो गया। आ जाइए इधर मेरे बच्चों, ये बॉक्स इस बच्चे का था। मशहूर आसमानी किताबों की तादाद कितनी है, ये हमारे बच्चे ने बताया 4। जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। फिर ये एक और सवाल था, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में कितनी ताक रातें होती हैं। अब देखते हैं क्या जवाब है। बच्चे ने इसके अंदर 5। जवाब दुरुस्त है। जवाब किसने दिया था, आपने दिया था, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक और सवाल था, इस्लाम की कितनी मसाजिद हैं जिनमें नमाज का सवाब आम मस्जिदों से ज़्यादा है। अब कितनी मसाजिद हैं, बच्चे ने जवाब दिया 3। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। अब आप लोग ही जानिब आ रहे हैं जी मेरे बच्चों। ये किसका है बॉक्स, ये आपका। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह अन्हु कितने महीने मुसलमानों में खलीफा रहे, ये बता रहे हैं 27। जवाब 6 माह, इसका जवाब ये था, तो आपसे गलती हो गई। बैठिए मेरे बच्चे। आप, पाकिस्तान रमज़ान शरीफ की किस तारीख को आज़ाद हुआ था।
یہ لکھا ہوا ہے 14 نہیں 27 رمضان شریف کو آزاد ہوا تھا. یہ ایک اور سوال ہے, سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ بچے نے جواب دیا 7. کس کا تھا یہ بھائی؟ ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. بیٹی اپنی اپنی جگہ پر. آئیے ایک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک کلام. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مودا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مودا مدینہ ہے, بس میرا مودا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, مدینے والے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے ہمارا, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور دل منور میرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مودا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, مدینے والے اٹھ کے جاؤ, آقا میں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے,
مدینہ ہے کیا بتاؤں. ماشاءاللہ اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.